جی دوستو، تو تائیس پارٹ 2 کا کنٹینیویشن ہے، جاری رکھتا ہوں کہ ان پیرانہ سال زاہدوں کے اعمال ایسے اچھے ہوتے تھے کہ وحشی جانور بھی ان کا حکم مانتے تھے۔ مشہور تھا کہ جب ایک راہب بیمار ہو کر مرنے کو ہوا تو جنگل سے ایک شیر آیا کہ بیمار کی قبر اپنے پنجوں سے کھودے۔ شیر کے آتے ہی راہب سمجھ گیا کہ خدا اب اس کو اپنے پاس بلانے والا ہے، چنانچہ وہ اپنے سب بھائیوں سے گلے ملا اور پھر زمین پر دراز ہوا تاکہ خداوند کے سایہ میں میٹھی نیند سو جائے۔ جب سے تیس اعظم انتونی نے، جس کی عمر اب 100 برس سے زائد تھی، کوہ کلرائن پر ایسے کیا سمجھ میں آ رہا گوشہ نشینی اختیار کی تھی اور ان کے دونوں مشہور شاگرد مکاروس اور آماشوش بھی صحرا چھوڑ کر ان کے ساتھ رہنے لگے تھے، اس وقت سے طیبی کی وسیع اقلیم میں انسینوں کے تیس یفنتوس سے بڑھ کر خدا کی راہ میں نیک کام کرنے والا کوئی باقی نہ رہا تھا۔ یہ سچ ہے کہ افریم اور اسرافیون بھی صحرا کے مشہور اکابر میں شمار ہوتے تھے، جن کی ماتحتی میں راہبوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی اور اپنی اپنی خانقاہوں کے دینی اور دنیاوی انتظام میں بہت شہرت حاصل کر چکے تھے، لیکن عبادت اور ریاضت میں یفنتوس ان دونوں سے ممتاز تھا۔ روزے نہایت سخت قسم کے رکھتا، بعض اوقات 3 دن تک کچھ کھانا پینا نہ کرتا، بھیڑ کے بالوں کا بنا ہوا ایک نیچا پہرن پہنتا اور صبح شام اپنے ہی ہاتھ سے اپنی پیٹھ پر کوڑے مارتا اور اکثر منہ کے بل زمین پر پڑا رہتا۔ یفنتوس کی جھونپڑی کے پاس ہی اس کے 24 شاگردوں نے اپنی جھونپڑیاں بنائی تھیں، اور جس طرح یہ راہب جسمانی غذائیں اٹھاتا اسی طرح اس کے شاگرد بھی اٹھاتے۔ مسیح کے واسطے اس کو اپنے شاگردوں سے بے پناہ محبت تھی اور نفس کشی کے ان کو ہمیشہ ہدایت کرتا رہتا تھا۔ اس کی اس روحانی اولادیں ایسے لوگ بھی تھے جو برسوں قزاقی کا پیشہ کرتے رہے تھے، لیکن یفنتوس کی نصیحتوں سے وہ راہ راست پر آئے اور دنیا کی مکروہات سے انہوں نے اپنا دامن کھینچ لیا۔ انہی شاگردوں میں ملکہ حبش کا ایک رکبدار تھا جسے یفنتوس نے رہبانیت کی تعلیم دی، اور پھر اس شاگرد کو سوائے گریہ زاری کے دوسرا کام نہ رہا۔ اسی طرح فلیدیان، جو کلیسا میں شماس کا درجہ رکھتا تھا اور بڑا عالم اور فصیح مانا جاتا تھا، یفنتوس کی بدولت سے تارک الدنیا ہوا، لیکن اس کے تلامذہ میں سب سے بڑا درجہ ایک نوجوان کاشتکار کو ملا تھا، اور لوگ اس کی صورت دیکھ کر ہنسا کرتے تھے، لیکن خدا کی نظروں میں وہ بہت پیارا تھا۔ عالم رویا میں ہر چیز کی حقیقت کو پہچاننے اور پیشین گوئی کرنے کی قدرت اس کو عطا ہوئی تھی۔ یفنتوس بڑا عالم بعمل تھا۔ اپنے شاگردوں کو ترک دنیا اور نفس کشی کا سبق دینے کے علاوہ وہ کتب مقدسہ کے دقیق مضامین پر اکثر غور کیا کرتا اور الفاظ کے ظاہری مفہوم سے قطع نظر کر کے ان کے پوشیدہ معنی تلاش کرنے میں مصروف رہتا، اور اسی وجہ سے گو ابھی نوجوان تھا، ان میں بہت سی نیکیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ بھوت پریت صحرا کے تمام راہبوں کو تنگ کر رکھتے تھے، لیکن اس کے پاس تک کوئی نہ آ سکتا تھا۔ رات کے وقت 7 چھوٹے چھوٹے گیدڑ اس کی جھونپڑی کے دروازے کے سامنے کان لگائے چپ چاپ بیٹھے رہے۔ مشہور تھا کہ یہ ابلیس کی ذریات ہیں جن کو یفنتوس نے خدا پرستی کی قوت سے اپنے دروازے کے سامنے قید کر رکھا ہے۔ یفنتوس اسکندریہ کے شہر میں شریف ماں باپ کے گھر پیدا ہوا تھا۔ دنیاوی علوم میں ادب کی کتابیں اس کو بہت غور سے پڑھائی گئی تھیں۔ شاعروں کے مبالغوں پر جان دیتا تھا، اور باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دیو کالیون کے طوفان میں بنی نوع انسان کے غرق ہو جانے کا یقین رکھتا تھا، اور جو لوگ اس کے ہم مکتب تھے ان سے خدا کی نفرت اور ان کی صفات بلکہ وجود باری پر بھی مخالفانہ بحثیں کیا کرتا۔ اس زمانے میں اس کی زندگی بالکل لب و لاب کی تھی، اور یہی حال اس وقت اور بت پرستوں کا بھی تھا۔ اب یفنتوس اپنے پچھلے حالات یاد کر کے نہایت شرمندہ اور پریشان رہا کرتا، اور اپنے دینی بھائیوں سے کہتا کہ اس کی زندگی کا وہ زمانہ ایسا تھا جیسے دنیا کی لذتوں کی ایک دیگ چڑھی ہو، اور وہ بھی انہی لذتوں میں جوش کھاتا ہو۔ اس فقرے سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس زمانے میں وہ خوش ذائقہ چیزیں کھاتا اور حماموں میں
جہاں سب طرح کے لوگ آیا کرتے تھے، نہانے میں مصروف رہتا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ اس نے 20 برس تک کی عمر تک بے دین بت پرستوں میں زندگی بسر کی تھی، جس کو زندگی کیا موت کہنا بہتر تھا۔ لیکن جب مقروض تلمیذ انتونی نے اس کو مذہب کی تعلیم دی تو وہ بالکل نیا آدمی ہو گیا۔ مذہب کی حقیقت اور سچائی نے اس کے دل پر بے حد اثر کیا، بلکہ وہ کہا کرتا تھا کہ یہ چیزیں تلوار کی طرح اس کے سینے میں اتر گئی ہیں۔ وہ عیسائی مذہب قبول کر کے مسیح مصلوب کی پرستش کرنے لگا۔ استباق لینے کے بعد بدستور 1 برس تک وہ بت پرستوں میں رہا، لیکن ایک دن گرجا میں گیا تو پادری کی زبان سے انجیل کی یہ عبارت سنی کہ اگر تو کامل بننا چاہتا ہے تو جا اور جو کچھ تیرے پاس ہے اس کو بیچ ڈال اور مسکینوں کو دے دے۔ اتنا سن کر وہ اپنے گھر آیا اور جس قدر مال و اسباب رکھتا تھا اس کو بیچ کر قیمت غریبوں میں تقسیم کر دی اور خود دنیا چھوڑ بیٹھا، اور اب 10 برس سے لذائذ سے دنیا کی دیگ میں ابلنے کے بدلے توبہ و تعصف کے روغن سے گناہوں کے زخموں کو منتمل کیا کرتا تھا۔ ایک دن حسب معمول وہ ان وقتوں کو یاد کر رہا تھا، اور اس نے خدا سے دور رہ کر بسر کیے تھے جو وقت، اپنی خطاؤں کو ایک ایک کر کے یاد کرنے لگا تھا کہ ان کی سنگینی اور شدت کا اندازہ کرے۔ اسی حال میں اس کو یاد آیا کہ برسوں میں اسکندریہ کے تماشا خانہ میں اس نے ایک تماشا کرنے والی کو دیکھا تھا جو بہت ہی حسین تھی، اور اس کا نام تائیس تھا۔ یہ عورت تماشے دکھایا کرتی تھی، اور ایسے ناچنے میں اس کو مطلق شرم نہ آتی تھی جنہیں دیکھ کر شہوانی قوا کو تحریک ہو، یا وہ ایسی بے شرعی کی حرکتوں کو نقلیں اتارتی جو بت پرستوں کے قصوں میں بڑی بڑی دیویوں مثلاً وینس، لیدا اور باسیفی سے منسوب تھیں۔ ان نقلوں سے وہ تماشائیوں کے دلوں میں تعیش کی آگ بھڑکا دیتی، اور جب عاشق مزاج خوبرو جوان یا مالدار بوڑھے ہمیشہ کے تماشبین اس کے دروازے پر پھولوں کے کنٹھے لٹکانے آتے تو ان کو اندر بلا کر بہت ہی خاطر و مدارت سے پیش آتی، اور جس طرح اپنا دین و ایمان غارت کیا تھا ان لوگوں کا دین و ایمان بھی غارت کرتی۔ یفنتوس ان پرانے قصوں کو یاد کرتے کرتے دفتن چونکا، اور لکڑی کی سلیب کے سامنے جس میں مسیح مصلوب کی مورت اس طرح لٹک رہی تھی گویا میزان عدل میں ایک طرف دنیا کے گناہ اور دوسری طرف ان کا کفارہ تولا جاتا ہے، زمین پر گھٹنے ٹیک کر کھڑا ہوا اور اپنے گناہوں کو یاد کرنے میں تائیس کا خیال دل میں جمایا، کیونکہ اس عورت کا شمار بھی اس کے گناہوں میں تھا۔ رہبانیت کے قواعد مجبور کرتے تھے کہ نفس کی لذتوں کے خوفناک نتائج پر ہمیشہ غور کیا جائے، چونکہ جوہل و معصیت کے زمانے میں اس عورت نے اس کے نفس کو لذت کی ترغیب دی تھی، اس لیے دیر تک وہ اس کے خیال میں مستغرق رہا۔ چند گھنٹے اسی حال میں گزرنے کے بعد تائیس اس کو اپنی اصلی شکل و صورت میں نظر آنے لگی۔ دیکھا تو اس کا حسن و جمال وہی ہے جو پہلے تھا۔ شروع میں وہ اس طرح نظر آئی کہ لید ادیبی کی طرح سنبل کی سیج پر لیٹی ہے، منہ اونچا کیے ہے، آنکھیں روشن اور نیم باز ہیں، نتنوں کو حرکت ہوتی ہے، چھاتیاں ابھرتی ہیں اور دونوں بازو اس طرح پھیلے ہیں جیسے عشق و الفت کے 2 چشمے رواں ہوں۔ وہ دیکھ کر یفنتوس نے اپنا سینہ کوٹ لیا اور کہا، اے خدا، میں تجھ کو گواہ کرتا ہوں کہ اب میں نے اپنے گناہ کی شدت کو سمجھ لیا۔ تائیس کی صورت اب بدلنی شروع ہوئی، دونوں باچھیں نیچے کو جھک کر منہ کھل گیا، اور رفتہ رفتہ ایک عجیب کیفیت درد و الم کے چہرے سے ظاہر ہونے لگی۔ آنکھوں میں چمک تھی اور آنسو بھی بھرے تھے، اور سینے سے سانس اس طرح آتا تھا جیسے طوفان سے پہلے ہوا کے تیز جھونکے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد یکلخت آتے ہوں۔ یہ حالت دیکھ کر یفنتوس کے دل پر تیز سا لگا، طبیعت میں گداز پیدا ہوا۔ زمین پر اسی حالت میں گھٹنے ٹیکے، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور خدا سے اس طرح فریاد کی، اے تو جس نے ہمارے دلوں میں رحم اس طرح ڈالا ہے جیسے سبزے پر صبح کی شبنم گرتی ہو، اے عادل و رحیم، تیری حمد ہر وقت زباں پر ہے، میرے دل کے اس گداز کو جس سے نفس کو تحریص ہوتی ہے دور کر دے، اور صرف اپنی راہ میں مخلوق کی محبت میرے دل میں پیدا کر، کیونکہ مخلوق فانی ہے اور تجھ کو ہمیشگی ہے۔ اس عورت کے لیے اگر میرے دل میں درد ہے تو صرف اس لیے ہے
کہ وہ تیرے ہی ہاتھوں کی بنائی ایک چیز ہے۔ فرشتے بھی دردمندی سے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ خداوند کیا تیرے ہی نفس پاک نے اس میں روح نہیں پھونکی؟ تو پھر ہر کس و ناقص کے ساتھ اس کا مبتلا گناہ ہونا بند کر دے۔ مجھے اس کی حالت پر ترس آتا ہے۔ اس کے گناہ نہایت مکروہ اور سنگین ہیں، جس کے خیال سے مجھ پر خوف طاری ہوتا ہے اور بدن کے روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس قدر اس کے گناہوں میں ترقی ہوتی ہے، اتنا ہی میرا ترس اس کے لیے بڑھتا جاتا ہے۔ جس وقت خیال آتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ کیسے سخت عذاب میں مبتلا ہوگی، تو زار و قطار رونے لگتا۔ تو دوستو یہاں تک یہ حصہ، باقی اسے کنٹینیو نہیں کریں گے باقاعدہ، یعنی پورا ناول نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر یہ کہ تھوڑا تھوڑا حصہ جو ہے بیچ میں سے جو مجھے لگے گا کہ شیئر کرنا چاہیے وہ کر دوں گا انشاءاللہ۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ۔